السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان میں بول عالم کے بول افطار عامر کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹویٹر پر سوالات آ رہے ہیں تو میں لکھ کر ہی لے آیا ہوں، مسلسل آ رہے ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے سے پہلے جناب علی محمد صاحب سوال کر رہے ہیں اور ہماری بہن کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم علماء کرام کو میری طرف سے سلام ہے۔ میرا سوال تمام علماء کرام سے ہی ہے۔ تمام سے نہیں، ایک سے کر لیں، تمام میں تمام سے ہی ہے نا، مطلب وہ سوال ہے اچھا سوال، کیا بینک میں پیسے رکھنا، کرنٹ اکاؤنٹ ہو رکھنا جائز ہے شرعی طور پہ؟ کیونکہ میں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہوں، لیکن میرے پیسے سے اگر بینک سودی کاروبار کر رہا ہے، کسی کو قرضہ دے رہا ہے، مطلب میں نے تو پیسہ اس میں پروفٹ نہیں لیا، لیکن میں انڈائریکٹ وے میں بینک میں پیسہ رکھ کے اس کا حصے دار بن رہا ہوں کہ وہ میرا پیسہ کسی کو قرضے پہ دے رہا ہے، اس سے وہ سود کما رہا ہے، تو کیا شرعی طور پہ جائز ہے؟ جی تمام علماء کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور میں آپ کی باتوں میں اتنا کھو گئی کہ آپ کے اختلافات کو، تمام اختلافات کو دیکھ کر میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ دین ایک، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو آپس کے اختلافات کیوں ہم سب ایک نہیں ہیں؟ اسلام میں حجت کو پسند کیا گیا ہے یا نہیں؟ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ جو بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی سمجھا جاتا ہے روزے کی حالت میں زندگی بچانے کے لیے، یا روزے کی حالت میں زندگی بچانے کے لیے کہ رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی یہ سوالات ہیں۔ پہلے کوکب صاحب ذرا جواب دیجیے گا علی محمد صاحب۔ جی، اگر میری ذاتی رائے، جتنی میری معلومات ہے، میرے نزدیک پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بینکنگ نظام اسلامی نہیں ہے، جس کو میں اپنی ذمہ داری پہ بول رہا ہوں۔ یہ جو اسلامی بینکنگ کے نام پر بات کی جاتی ہے، میرے نزدیک یہ لفظوں کا تغیر ہے، سود سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ملک، اس میں پہلے خبروں میں یا دوسری طرح ڈرتے ہوئے مارک اپ کہتے تھے، کچھ اس میں شرح منافع، اب کھلا شرح سود کہتے ہیں۔ یعنی ان کو اتنی دلیری آ گئی ہے کہ سود کہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے، سابق صدر نے تو آپ سے گزارش کی تھی، اب تو سابق ہو گئے، انہوں نے تو باقاعدہ، یعنی اس آپ گنجائش پیدا کریں، کہیں گنجائش نکالی جائے، اس حد تک انہوں نے ذلیل کیا پاکستان کو یہ کہہ کر۔ تو جہاں تک میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور اس پر آپ کو کوئی وہ انٹرسٹ ملتا ہے، وہاں چھوڑیں نہیں، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دیں۔ میسوی صاحب آپ کا چونکہ بینکنگ سے تعلق بھی ہے، اتفاقاً کل ہی میں اسٹیٹ بینک میں ایک بار پھر شیئر ایڈوائزر اپوائنٹ ہوا ہوں۔ جی اب جو مطالعات میرے ہیں پچھلے 12-15 سال کے، اور جو عملی میدان میں ہوں، میں بات بالکل واضح طور پر کہوں گا کہ اسلامک بینکنگ اس وقت اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جہاں انشاءاللہ ایک بار ہم اسے بالکل ربا سے فارغ اور خالی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کوتاہیاں، کمیاں ہیں، لیکن اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک باقی بینکوں کی بات ہے، اس میں اگر صرف امانت کے طور پر، کیونکہ پیسے زیادہ رکھنا جو ہے انسان کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، اور غیر اسلامی بینکاری کے علاوہ کہیں رکھتے ہیں اور اپنے پیسوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اوپر چیز ملتی ہے، اس کو سود کہے، کوئی نام منافع کہے، کوئی ربا کہے، جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے دے، اس عنوان سے کہ کوئی مال میرے ہاتھ میں آیا تھا جس کا عنوان مجھے پتہ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب قیامت میں نہ دے سکوں۔ اچھا، جب ہم عابد مبارک صاحب اسلام کی بات کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہم کہ یہ بھی ہونا چاہیے اسلامی طریقہ کار، یوں دور اسلاف جو تھا، اب جیسے حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف ان پر ظلم کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جاؤ ابو بکر اسے آزاد کرا دو۔ تو ابو بکر جاتے ہیں اور آزاد کرا دیتے، ظاہر پیسے دیے ہوں گے، تو وہ کیا بینک تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو پیسے اپنے گھر میں رکھتے تھے، تو گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے پیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ٹو دا پوائنٹ جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ہم سبھی لوگ کھولتے ہیں،
اور फी ज़माना इसके बगैर गुजारा भी नहीं। दूसरा ये है कि इस्लामिक बैंकिंग जिस उन्वान पर अभी जा रही है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है सिलसिला। सूद और कन्वेंशनल बैंकिंग से बचकर आपको कोई ऐसा तो सिस्टम देना था जिसमें लोग एडजस्ट भी हो जाएं और सूद जैसी लानत से भी बच जाएं। जिस तरह आपने साबिक सदर की बात की कि उन्होंने गुंजाइश मांगी थी, तो जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्हीं के गले में ये तौक है कि इनकी पहली हुकूमत ने स्टे लिया हुआ है, सूदी सिस्टम का खात्मा कर दिया गया था इस मुल्क से। नहीं, उसके बाद अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी थी इस हुकूमत ने सूद की गुंजाइश के लिए। सूद की गुंजाइश ये भी किया है इन्होंने कहा। वो जो 93 वो 92 से वो चला आ रहा है, 92-93 में अभी कुछ और थे, अभी ये कुछ और है। हाँ, तो अब ये जो गुनाह है ये भी इनके जिम्मे है। अब आपने जो बात की कि घर पे रख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। अभी भी सियाने लोग रखते हैं, समझदार लोग रखते हैं, लेकिन कुछ कवानीन इस मुल्क में और तमाम जगहों पे रहने वालों ने ऐसे बनाए कि इतना पैसा आपके पास होगा तो आपको डिक्लेयर करना है, आपको बताना है और फिर उसका मगर क्यों बनाए? मैं किताब पूछता हूँ कि उस ज़माने में तो नहीं थे ये आप कवानीन। इस पर भी तो बात कीजिए ना कि मैं अपना पैसा अगर बैंक में रख देता हूँ, घर में नहीं रखता हूँ, तो मैं उसको निकालना चाहता हूँ, उस पर मुझसे फिर टैक्स मांगा जाए। टैक्स मांगते पहले पूछते इतना क्यों निकाल रहे हैं, क्या ज़रूरत है, फिर वजूहात भी उनको बतानी पड़ती है बैंक हाँ को। जी, तो अब ये जो गलत कर रहे हैं उनको गोली छुट्टी और जो सही करना चाह रहे शरई हैं, तौर पर आप अपने पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत किसी उस्मान तो को सारा अपने घर में जवाबदेह रखते नहीं थे। है। हज़रत उस्मान ने कुआं बनवा दिया, पैसे ला के दे दिए, और घर से सामान लाए, घर से पैसे लाए। और ये जो FBR कवानीन बना रहा है, इसमें बहुत से कवानीन जुल्म पर मबनी है। बार बार टैक्स जो देने वाले हैं उनको नचोड़ लिया गया। बेचारे कोई मुल्क की मोहब्बत में देता है, लेकिन अब तो इतना जुल्म किया गया कि लोग बोलते हैं खुदा के लिए बैंक में जाओ ही नहीं, अपने पैसे अपने पास संभाल के रख लो। जी मेसवी साहब, अरे आप सारा उधर ही घूम रहा है। अभी इधर आ रहे हैं ना, अभी आ जाता है असहाब यमीन की तरफ से इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जी हाँ। देखिए आमिर भाई, उस ज़माने की करेंसी और आज की करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, उस ज़मान की करेंसी में सोना और चांदी था जिसकी अपनी ज़ाती कीमत थी, जिस पर हुकूमत स्टैम्प ज़रूर लगा के राइज कर देती थी ताकि बार बार उसको चेक ना करना पड़े, लेकिन उसकी एक अपनी अहमियत थी। और अगर आज वो राइज हो जाए तो फिर से बहुत से सूदी मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। आज का पैसा जो करेंसी राइज तो हुई थी, आपने उसको नहीं चलने दिया सब लोगों ने। उसी की तरफ बस पहुंच जाता हूँ। आज की जो करेंसी नोट है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें नोट की हकीकत क्या है कि सिर्फ एक ज़मानत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके रेट भी जो हैं वो इंटरनेशनली आगे पीछे होते हैं। अब मसला ये है कि अगर सोना चांदी हो तो इंसान कहीं तिजोरी में रख दे। आज अगर ये करेंसी नोट हमारे घरों में पड़े रह जाएंगे और बैंक में हम नहीं डालेंगे तो इंडस्ट्रीज़ चलना प्रॉब्लम आ जाएगी, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखें, मेरे लाख, इनके लाख, अगर सबके लाख लाख मिला दिए जाएं तो 10 लाख बन जाएंगे। 10 लाख में एक कारोबार चल सकता है। एयरलाइन इंडस्ट्री चलाने के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत होती है। जब तक ये पैसे न मिलें तब तक इन इंडस्ट्रियों को चलाया नहीं जा सकता। हमारे चैनल्स नहीं चल सकते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग नहीं हो सकती। इसलिए करेंसी नोट्स को वापस बैंक में बुलाया जाता है, उस पर सो कॉल्ड एक मुनाफा दिया जाता है जिस पे एतराज़ है और जिसके बारे में गुफ्तगू अलग से रही और की जाएगी। लेकिन जब आप करेंसी डिपॉजिट कराते हैं तो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-हाल बेहतर होती है, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल काम करना चाहते हैं वो यहाँ से कर्ज़ लेते हैं और उससे काम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये कहना कि पैसे बैंकिंग के निज़ाम की वजह से हो रहा है ना। अगर ये बैंकिंग का निज़ाम ही ना होता, सब अपने घरों में पैसे रखते तो नहीं होता, तो फिर रिवर्स चले जाते वहाँ पर। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हकीकी वाक़या है। किसी को 32 लाख रुपए मिले थे पेंशन के और सबके, बैंक में पैसा रखना हराम का फतवा उनको मिला हुआ था। उन्होंने अपने डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ठंडे रहे ताकि वो गए सफ़र में, हाँ। वापस आए, डीप फ्रीज़र बिजली जाने की वजह से के एहसानात के तौर पर बिजली गई, वो सब सड़ गया। ये गए किसी काम से, बीवी ने देखा सब सड़ा हुआ सारा उठा के फेंक दिया, उसमें 32 लाख दिए। जनाब जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि करंट अकाउंट में पैसा रखना सूदी बैंकों में, अगरचे हम कुछ ले नहीं रहे लेकिन हम सूद खिला रहे हैं और उसका बायस बन रहे हैं। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शख्सों पर लानत की।
वो 4 शख्स कौन है? फरमाया आकिलुर्रिबा मूकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु। सूद खिलाने वाला, सूद खाने वाला, उस पर गवाह बनने वाला और उसे लिखने वाला, मुहर्रिर, मुंशी, सही। क्लर्क। अब अल्लाह के रसूल ने उन पर लानत की जो सूद खा भी नहीं रहे, खिला भी नहीं रहे, सिर्फ गवाह बने हैं। और जिसने सिर्फ लिखा है उसने भी ना लिया है ना दिया है। तो जो करंट अकाउंट रखने वाला है ये उनको सूद खिलाने का बायस बन रहा है। सूदी बैंकें आज चल ही करंट गलत अकाउंट। महल में हदीस पढ़ रहे हैं, ये गलत महल में हदीस है। मेरी बात पूरी होने दे। ये सब असल में हम सब के ऊपर बात बात है कि ठीक बात आपकी उसके बाद कीजिए। चले। करंट अकाउंट अगर आज सूदी बैंकों में करंट अकाउंट बंद कर दिया जाए, लोग अपने पैसे निकलवा लें, सूद, ये सूदी बैंकें जितनी है सारी ठप हो जाएंगी। ये चल ही करंट अकाउंट पे रहें, इसलिए कि करंट अकाउंट में अमाउंट भी बड़ा रखा जाता है, वरना ये PLS पे छोटे अमाउंट होते हैं, इसमें बड़ा अमाउंट होता है और इसी पर ही बैंक चल रहे हैं। अलबत्ता इस्लामी बैंक और ये जो करंट अकाउंट सूदी बैंकों का है ये बतौर अमानत के अपने पास रखते हैं और उस अमानत से फिर ये बिज़नेस करते हैं। जब से अमानत से वो बिज़नेस ना करें, हाँ अगर उन्होंने कर्ज़ लिया होता, जिस तरह इस्लामी बैंक कर्ज़ लेते हैं, करंट अकाउंट जो इस्लामी बैंकों का है ये बतौर कर्ज़ के लेते हैं, उन्हें ये इख्तियार है, वो उस पर कारोबार भी कर सकते हैं, नफ़ा हो नुकसान हो जो भी हो वो उनका है। लेकिन जिसने रखवाया है, जिसने कर्जा दिया है, उसको वो पूरी रकम देने के पाबंद है जो इस्लामी तरीके के मुताबिक। अब उनका इतराज़ सुन के फिर आपका जवाब दें। जी। एतराज़ ये है कि तशरी इन्होंने थोड़ी बेहतर की इस हवाले से, लेकिन जिस महल में हदीस पढ़ी कि करंट अकाउंट खुलवाने वाले लोग भी लानत के मुस्तहिक इनके नज़दीक करार पा रहे हैं कि वो सूद खिलाने वाले हैं, कि भाई मैं सूद, आप इससे सूद का काम करो। उसने अपनी चीज़ को सेव करने के लिए करंट अकाउंट में रखवाया है, ना ये कि उसने सूदी सिस्टम को चलाने के लिए रखवाया। कोई उससे, मिसाल के तौर पर टेप रिकॉर्ड है, कोई उससे नाते सुनता है, कोई उससे गाने सुनता है, टीवी है, कोई उससे अच्छी चीज़ देखता है, कोई उससे बुरी चीज़ देखता है, लेकिन उसको नहीं पता नहीं है। मसला ये है, ये एतराज़ जो उकाड़वी साहब ने किया बिल्कुल 100% एतराज़ बजाय, वही मेरा एतराज़ है। पता नहीं भाई जी बिल्कुल बिल्कुल वही मेरा एतराज़। क्या हो गया? 5 खजूरें और लाए इसमें आज इफ्तार का मौका। एक खजूर से क्या बनेगा, डब्बे लाए। हाँ तो इसलिए जो है वो सूद खिलाने वाले के ज़ुमरे में वो नहीं आता। सूद खाने वाला, जैसे कि कोई शख्स किसी को पैसे दे और कहे भाई इसके बदले में मैं मजीद इतने ज़्यादा लूँगा, सामने वाला भी जो है वो ज़्यादा दे रहा है। उनका भी जवाब दिया। जी देखिए, सूद ऐसा बदतरीन गुनाह है कि उसमें माविन बनने वाला भी गुनाहगार होता है, और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखने वाले और गवाह बनने वाले पर भी लानत फरमाई है। उसके रसूल से जंग है। जी, अल्लाह और रसूल से जंग भी है, सूरह बकरा की आयत है। तो माविन करंट अकाउंट खुलवाने वाला भी बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता अब सवाल रहा ये कि क्या करंट अकाउंट हम खुलवा सकते हैं, क्या हम उसमें अपना पैसा सेव कर सकते हैं? तो बअम्र मजबूरी कर सकते हैं कि हम अपने घर में पैसा सेव नहीं कर सकते हैं, वहाँ से चोरी हो जाता है, वहाँ से डकैती हो जाती है, हम उसके ऊपर वहाँ गार्ड नहीं बिठा सकते हैं, इतनी हमारी हिम्मत नहीं है और इतना हम अफोर्ड उसको नहीं कर सकते हैं, तो बअम्र मजबूरी उसकी इजाज़त दी जाती है। लेकिन जहाँ तक माविन बनने का सवाल है तो माविन बिल्कुल वहाँ भी बन रहा होता है। जी, मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जब पैसा हम घर में नहीं रख सकते और इसकी सेफ्टी के लिए हमें करंट अकाउंट में रखना ज़रूरी है, तो क्या घर से लोग भैंसें नहीं खोल के ले जाते? हमें भैंसें भी बैंक में बांधनी चाहिए। ये इस्तेदलाल कहाँ, नोट कहाँ, हमें भैंसें भी घर में बांधनी चाहिए। रात को घर में सोते में लोगों को लोग कत्ल नहीं करके चले जाते, तो फिर हमें 4 पहियां भी बैंकों में जाके डालनी चाहिए। तो जिस तरह अपनी जान की हिफाजत करते हैं, जिस तरह अपने माल की बाकी की हिफाजत करते रोज़ा लग रहा है, उसी तरह पैसे की भी हिफाजत करें। सही बात, भैंस की भी करें। मैं तो खैर इस बात पे मैं अपनी कि घर में पैसे होने चाहिए। दूसरी बात यह है, दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप घर में पैसा सेव करते हैं तो वो ब्लैक मनी और वाइट मनी का केस भी आपका शुरू हो, मनी लॉन्ड्रिंग, उससे भी तो बचना होता बताएं ही ना। हाँ ये बात कही ना, आप किसी को बताएं ही नहीं। हाँ वाक़या बता रहा हूँ। एक साहब ने अपने घर में पैसे रखे थे, मेरे एक दोस्त ने जिन्होंने ये सवाल पूछा, उन्होंने पैसे अच्छे खासे रखे थे, उनकी बीवी ने उनके पीठ पीछे 3-4 लाख रुपए अपने घर वालों को दे दिए। वो बेचारे रोते रह गए कि मैं बैंक में रखता तो ज़्यादा अच्छा था, मेरे बगैर पूछे दे दिया। वो बैंक रिश्तेदार जो ले गए
وہ آپ سے بھی نہیں کیے, کھا گئے وہ. انہوں نے فریزر میں جلائے, آپ نے سسرال میں بھجوائے, مجھے نہیں معلوم. اچھا, ہماری بہن کا سوال تھا کہ سب ایک کیوں نہیں ہوتے جب اللہ, اور دوسرا حصہ ذرا اس کا پہلے جلدی دے دے جواب. کیا کسی کا گھر بچانے کے لیے یا معاملات صحیح رکھنے کے لیے روزے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے ایک کیوں نہیں ہے, اس میں بہت تفصیل کی ضرورت ہے. مختصر بات آپ کے لیے, جو اصل عالم ہیں, جو دین سے اللہ سے وفادار ہیں, وہ لڑتے نہیں ہیں. آپ لوگ انہیں لڑواتے ہیں. یہ عوام کے مطالبے ہیں کہ ایسا کر دو, ایسا کر دو, پیسے دے کے کوئی فتویٰ نکلوانے کی کوشش, تو وہ اس طرح کے لوگ بک جاتے ہیں یا دشمن کے اعلیٰ کار بن کے لڑواتے ہیں. مسلمان خود نہیں لڑتے, ہمیں لڑوایا جاتا ہے, تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں ہدایت دے. باقی یہ کہ 3 موقعوں پر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ وہاں سچ بولنا گناہ ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میاں بیوی میں, بہن بھائی میں, 2 مسلمانوں میں صلح کرانی ہو اور ایسا جھوٹ جس سے نقصان نہ ہوتا ہو تو وہ بول دیا جائے, تو اس کو منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ صورت ہو تب, اس کو عادت نہ بنا لے. لیکن وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. بزرگان دین تو ایسی نگاہ رکھتے تھے کہ وہ تب بھی سچ بول دیا کرتے تھے. غوث پاک نے جب ان کے وہ پیسے باندھ کے ان کو بھیجا تو بتایا میری ماں نے یہاں پر, ڈاکو تو قتل کر سکتا تھا. بالکل جی, اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ, یہ تو واقعہ ہے نا اپنی جگہ. ہاں ہے, انہوں نے سچ بولا تھا. جی بالکل صحیح. آخری 2 منٹ ہے, کوئی سوال کر لیں جی, آڈینس سے لے لیں. ہاں جی, مائک دیجیے گا ادھر. السلام علیکم. جی ایک سوال ہی میں ٹویٹر کا کر لوں, آپ جلدی سے بتا دیجیے گا. اگر بلڈ ٹیسٹ یا شوگر چیک کرنے کے لیے فنگر پرک کی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ مطلب جب بلڈ ٹیسٹ کرتے تو تھوڑا سا خون نکلتا ہے. خون جتنا مرضی نکالنے میں کوئی حرج نہیں, ڈالنے میں حرج نہیں, اندر خون ڈالنے, مطلب یہ کہ اندر باہر نکالنے خون نکال. جی ہاں ٹھیک ہے, آپ کیجیے گا جی. السلام علیکم عامر بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ میں جاب کرتی ہوں تو وہاں پر نا مطلب میک اپ کا کہتے ہیں کہ کر آئیں آپ نا, تو روزے کی حالت میں کیا میک اپ کر سکتے ہیں, لائک لپسٹک وغیرہ؟ جی, ہمارے ہاں مردوں کو کہتے ہیں ٹائی لگا کے آئیں, عورتوں کو کہتے ہیں ننگے سر آئیں, میک اپ کر کے آئیں. ایسا مطالبہ کرنے والے بلا شبہ شدید گناہ گار ہیں. وہ ادارے بہت زیادتی کرتے ہیں. مسلمان ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے, مسلمان نہیں ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ڈراموں میں, ہمارے فلموں میں, ہمارے اشتہاروں میں یہ بے راہ روی جتنی بھی آئی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے. یہ بہت بری بات ہے. بجائے سروں کو ڈھکوانے کے کھلوانا, میک اپ کروانا, پتہ نہیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. ہم سوائے افسوس کے اور کیا کریں. آواز بلند کر سکتے ہیں, وہ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ ظلم بھی ہے, گناہ بھی ہے, برائی بھی ہے. ٹھیک ہے, کچھ کہنا ہے آپ نے؟ 10 سیکنڈ. سوال کرنے والے کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو جاب پہ نہیں آئی ہیں اور یہاں آپ نے بھی مجبور نہیں کیا, تو یہاں تو دیکھا نہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی وہ میک اپ سے آئی ہیں. تو یہ اعتراض تو ہو رہا ہے کہ کمپنی والے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تو یہاں تو کمپنی والے نے نہیں بھیجا نا, تو وہ اپنا جو شوق ہے وہ نہیں بتا رہے. بھائی ایسے مولوی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کا شوق ہے بس. ٹھیک, چلے کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی السلام علیکم, رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. بھائی بلال صاحب بات کر رہا ہوں شاہکوٹ سے. عبدالوہاب صاحب کال ایک میں آپ کو مشورہ دوں گا, پہلے خود سن لیا کریں. ہاں جی, آپ کریں سوال. میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی درد زیادہ ہو رہا ہے, اس کے لیے اگر انجیکشن لگوانا پڑے تو وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ کڈنی پین وغیرہ جیسے ہو رہا ہو تو روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس سے؟ کوکب صاحب, انجیکشن کا مسئلہ اختلافی ہے, علماء کے درمیان اختلاف. اگر طاقت کا انجیکشن لیتا ہے بالکل گنجائش نہیں ہے.
سیونگ ڈرگس کا جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہے مثلا نہیں لے گا تو مر جائے گا یا بہت حالت خراب ہو جائے گی یا ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہے، تو اس حالت میں علماء نے گنجائش رکھی ہے صحیح. لیکن طاقت کے یا ویسے اسی طرح وہ لوگ جن کو سانس کی تکلیف ہو تو وہ انہیلر لیتے ہیں، اس میں دوا ہوتی ہے اور آنکھ کی دوائی تو نہیں بالکل نہیں اس میں، کیونکہ کسی طرح بھی وہ دماغ تک یا جائے گا تو اس میں گنجائش نہیں ہے. میزوی صاحب آپ کی فقہ میں بھی اسی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کل ہی دعا کی تھی کہ جو آپ نام لے رہے ہیں جی آپ نے تو بچوں کو سب گھر پہنچائے اور جلد از جلد یہ بھی خوشیاں دیکھیں. دوسرا یہ کہ مسائل تو آتے رہتے ہیں، ہمت سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت بڑھائے. اور کل بھی میں چاہ رہا تھا اس بات کو واضح طور پر کہوں کہ جس فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. انجیکشنز اور ڈرپس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ریگولر میڈیکیشن کے طور پر لینا ہے تو لیا جا سکتا ہے، طاقت اور توانائی کے لیے نہیں. آنکھوں میں ڈراپس ڈالتے وقت اگر گلے میں اس کا مزہ آتا ہے تو اس کو پھینکنا پڑے گا، ورنہ اس کی اجازت. اچھا آپ کی فکر ویسے آپ کی بھی اجازت نہیں آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب انجیکشن طاقت کا ہو یا قاری صاحب کی آواز ہے جی. ہاں جی. سادہ ہو یا طاقت کا ہو، جانا تو اس نے اندر ہی ہے نا، تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا ہم پستے بادام نہیں کھا سکتے. ویسے بغیر طاقت کے کوئی دال روٹی اس طرح کی چیز ہو تو وہ ہم کھا سکتے ہیں. اندر ڈالنا اصل جو چیز روزے کی حالت اندر میں انجیکشن لگانا، جی جی، یعنی اس میں بھی لیکوڈ ہے، پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آخر اندر جا ہی رہی ہے نا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یہ کہہ کر کہ تم میں اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، تو پھر ان تکلفات کی پھر علماء کے اختلافات میں پڑھ کر مشکوک ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مثلا ایک عالم کہے اختلافات میں برکت مشکوک سے مراد مشکوک یہ ہے کہ مثلا میں بیمار ہوں، میں نے 2 علماء سے مسئلہ پوچھا، صحیح، ایک نے کہا انجیکشن لگوا لے، دوسرے نے کہا نہ لگوا، تو میں مشکوک رہوں گا نا. یعنی میرے ذہن میں شک آ جائے گا کہ اب پتہ نہیں یہ والے عالم صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ والے عالم صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم تو پبلک کو مشکوک کر رہے ہیں. ہم لوگ مقلدین شک نہیں کرتے. اور اب جتنا آپ شک کر نہیں جتنا مقلدین شک کرتے ہیں ابھی روزہ تقلید پر اب شروع ہو گئی بات یار. نہیں تو انہوں نے چھیڑی ایسی بات کی ہے نا. نہیں تو میں نے ویسے آپ ہیں ایسی چیز آپ کو چھیڑنے میں اصل میں ہم ایسی بات کبھی پھر ایسا ہی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک فارمولا بنا، میں کسی کی بات کی نفی نہ کروں، کوئی میری بات کی نفی. آپ کی کیا کمر میں درد ہے؟ اٹھ کے جانے کو نہیں نہیں، آپ کی کمر میں درد ہے کیا؟ نہیں دیکھیں میں اپنے فقہ کا مسئلہ بتاؤں گا. نہیں میں ویسے پوچھا آپ نے لگایا ہوا آپ کی کمر میں درد ہے؟ پیش کریں گے اس میں. یہ تو بتا دیں، میں نے ابھی دیکھا ہے، ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا. کوئی تکلیف ہے آپ کو کمر میں؟ جی کمر میں درد ہے آپ کی؟ ہاں تھوڑا سا. ہاں وہ میں نے ابھی دیکھا ہے، اس لیے تو میں نے آپ کی خیریت دریافت کی. میں ایک سجیشن دے رہا ہوں بہرحال بزرگان کی جو سجیشن دی انہوں نے سجے کو، یہ تھوڑی ہے کہ مثلا میں فقہ جعفریہ کا مسئلہ بتا دیا. ہاں سب اپنے اپنے فقہ کے بتا دیں. آپ کا اپنے فقہ ہے. یہ فوراً ہم پر اٹیک کر دیتے نا. کل ہماری بات کو حدیث کو من گھڑت کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پچھلا زخم یاد ہے، خاصہ ہے یہ، اس وجہ سے تو یہ خاصہ ہے ان کا. یہ نہیں ہم ان کی حدیث کو من گھڑت نہیں کہہ رہے تھے، ہم من گھڑت کو من گھڑت کہہ رہے ہیں. اور وہ انہوں نے خود کہا موضوعات کبیر، موضوعات کبیر میں جواب دیا ہے اس کا. ہاں وہی موضوعات جب جواب دے رہے اس کو امام صحابی لکھ رہے ہیں. مقصد موضوعات کبرا کا مطلب یہ ہے سب سے شوق ہے، آپ کو شوق ہے فضائل کے لیے محبت کی حدیثوں کو نہ ماننے کا نہ مانے. نہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں مانے. آپ کی بات یہ ہے کہ اندر یعنی انجیکشن لگوانے سے تو فائدہ نہیں ہے. نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا. دیکھیں کتنا خوبصورت جواب آیا. دیکھا جب روزہ ٹوٹ جائے گا. بس اسحاق عالم صاحب. اچھا روزہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزہ جو ٹوٹے گا آپ کا کام کر دیا میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. نہیں رہا جی آپ کو جو کام تھا کر دیا میں. اچھا تو قاری صاحب کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ ڈائریکٹلی اگر وہ دوا آپ کے معدے میں نہیں جا رہی ہے اور کسی واسطے سے جا رہی ہے اور وہ ضرورت کی بنیاد پہ جا رہی ہے، بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگ رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا ایک میں چھوٹی سی بات آپ کے ویسے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی جواب تو بہت درست ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کی تھی نا، لوگ دیکھ رہے ہیں مشکوک ہو جاتے ہیں. اصل میں دیکھنے والوں کا بھی تو کسی نہ کسی فقہ سے تعلق ہوتا ہے. جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے.
جو ان کو فالو کرتے ہوئے کہیں گے. تو دیکھنے والے بھی تو سب اسی طرح ہیں. یہ نہیں کہا کہ کاڑوی صاحب نے غلط کہا. نہیں یہ نہیں, میں آپ کی میں نے بات کہا ہی نہیں, یہ نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ آپ کے بھی تو چاہنے والے ہیں نا, آپ کو بھی تو دیکھتے ہیں, آپ بھی تو شیر اہل حدیث ہیں. تو میں ٹویٹر والوں سے کہوں گا کہ آپ سوالات بھیجیں تو ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلے کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا بہن. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام بہن, فرمائیے گا. عامر بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے, ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھائی پراپرٹی میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا علماء کرام سے جو ہے وہ سوال ہے. بسم صاحب. بات بالکل واضح ہے کہ پراپرٹی ہو یا کوئی اور مال ہو, وراثت میں بیٹے بیٹیاں شامل ہیں. درست ہے کہ 2:1 بیٹوں کو 2 حصہ ہے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ہے, لیکن حصہ ہے اور قطعاً اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا, اور جو محروم کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. عابد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ رب العزت تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے, اور جب تقسیم فرمائی تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا دیا جائے. جو لوگ حق مارتے ہیں, چاہے وہ پیسوں میں ہو, زمین میں ہو, پلاٹ میں ہو, حدیث پاک میں آیا جس نے کسی کی ایک بالشت جگہ بھی دبائی, زمین دبائی, کل بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, چاہے وہ بھائی ہو یا چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو. اور یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بس جو لینا تھا جہیز میں لے گئی, اب اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اور اسلام اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے, اور وہی تقسیم جو اللہ رسول نے فرمائی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. جی آڈینس میں بھی ہے سوال تو آپ ان سے لے لیجیے. جی السلام علیکم. السلام. جی میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ اکثر بیویاں مر جاتی ہیں تو شوہر کو صورت نہیں, اکثر سبھی مر جاتے ہیں. نہیں بیوی مر جاتی ہے نا, تو انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے ہیں شوہر کو, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا مضبوط اور محبت والے رشتہ ہے, لیکن اب ٹھیک ہے انتقال کے بعد وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. میاں اپنی مرحومہ بیوہ کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. قبر میں بھی اتار سکتے ہیں؟ قبر میں نہیں اتار سکتے, قبر میں اتار سکتے, چہرہ دیکھ سکتے. اس کے ننگے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کندھا دے سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کندھا نہیں دے سکتا, باقی جتنے دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ خود سمجھ میں آنے والی بات ہے. کندھا دے سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, لیکن ننگے بدن کو چھو نہیں سکتا. اور قبر میں بھی نہیں اتار سکتا. قبر میں اگر کوئی اور اتارنے والا نہ ہو تو بامر مجبوری, ورنہ وہ یہ ہے کہ اس کے ظاہر بیٹا ہوگا, بھائی ہوگا. جی پلیز. حضرت فقہ جعفری کے لحاظ سے جس طرح شوہر بیوی کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ لیتا ہے, اسی طرح سے بیوی کے غسل و کفن کے تمام وظائف انجام دے سکتا ہے اور بیوی کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ. جی جزاک اللہ. میرا نسمی صاحب کے بالکل قریب ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں اور بڑی تکلیف کا اظہار کیا, تو نبی مکرم نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہوتی ہو, اگر میرے ہوتے ہوئے تو فوت ہو گئی تو تیرے لیے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں خود تجھے غسل دوں گا, خود تجھے کفن دوں گا, خود تجھے قبر میں. استثناء ہے نا, مگر یہ ایسا نہیں, مسئلے آپ سے ہی ظاہر ہوں گے. دین کا منبع اللہ کا رسول ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ایز اے طالب علم پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ میں اپنا موقع بیان کریں. میں اپنی طالب علم کیسے حدیث بیان نہ کریں, میں تو اپنی اس موقع میں حدیث آ رہی ہے تو میں حدیث میں پوچھ رہا ہوں, میری تعلیم تو فرمائیں گے نا, کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ استثناء یوں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے فاقے بھی کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا تم اس پہ قدرت نہیں رکھتے جتنے عرصے میں کرتا ہوں. انہوں نے بغیر دلیل کے, میں پوچھ رہا ہوں, یہ میں آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں, انہوں نے بغیر دلیل کے ایک بات کی, آپ نے خاموشی سے سن بھی دی, مان بھی. یہی
کہ بھی وہ اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, نہیں 3 لوگوں نے یہ نہیں کر اتفاق سکتا, کیا تھا وہ نا, نہیں تو کر میں چپ ہو گیا نہیں, یہ تھا. دلیل آپ کی الگ وہاں بات سے آئے گی, دلیل وہی ہوگی جو ان کے نزدیک ہے کیا؟ نہیں 3 لوگوں نے اتفاق کیا تھا نا. یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا, آپ سن ہی نہیں رہے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر دلیل اس لیے کہ آپ نے دلیل نہیں دی, آپ کے دل میں ہوگی. ان کی بھی دلیل تھی, ان کی بھی دلیل ہم آپ کا دل نہیں الہام ہو جانتے گیا کہ میرے پاس دلیل ان نہیں ہے. تینوں کی دلیل تھی. ظاہر نہیں ہوئی نا, تو ظاہر ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں. ہمارے جو میں یہ بات کر رہا ظاہر ہوں, ہوں, مجھ کو جاننے میں مکلف. ڈاکٹر صاحب میں جب ایک حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں اس پر بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں, وہ اعتراض مجھ پر نہیں ہے, اعتراض نہیں کر رہا, وہ حدیث پر ہے. میں مر جاؤں میں اعتراض کروں حدیث پہ, میں تو کہہ رہا تھا استثناء ہے وہ. یہ استثناء ہم نہیں کریں گے, یہ استثناء کی صراحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے کہ میرے لیے اس معاملے میں اللہ نے مجھے مستثنیٰ کر دیا. جیسے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم 4 سے اوپر شادیاں نہیں کر سکتے بیک وقت, نبی مکرم کے لیے استثناء ہے. یہ آپ نے خود اس کو استثناء کر دیا, حدیث میں قرآن میں اس کی یعنی وضاحت یعنی وہ خود جب فرمائیں گے جن بھی معاملات, یہ بات کیوں سمجھا مجھے سمجھائے نا, میں طالب علم ہوں, مجھے سمجھائے نا, مجھے کیوں آپ نہیں سمجھاتے؟ میں نے سمجھ لیا آپ کی بات. میں تو ٹھیک ہے سمجھ لی تو اچھی بات ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں صحیح, تو آپ کسی غلط اور ناجائز کام کے لیے ایسا نہیں فرماتے. ٹھیک, بالکل صحیح. اصل میں 4 ایک جگہ پہ تھے, آپ ایک جگہ پہ تھے, میں اپنی تعلیم کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں بہت سی احادیث ایک برتن سے اکٹھے نانے, ہم ماسس پہ وہ نہیں کرتے ہیں تذکرہ, ان کو اتنی مزاج نہیں ہے کہ کہاں کس طرح لوگ سوچیں گے. ہم ان بہت سی باتوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں. باقی رہی بات تو ہم ہیں مقلد. مقلد کا کیا ہوتا ہے, جب پوچھتا ہے تو وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کرے گا, اس لیے اس سے دلیل نہیں مانگتے ہیں. انہوں نے اپنی طور پر جو لینا ہے یہ اپنا موقف بیان کرے, منع نہیں ہے. میں نے اپنے منع نہیں ہے, میں نے دلیل مانگی نہیں محترم, میں نے دلیل نہیں مانگی. آپ نے میرے پہ اعتراض کیا کہ میں بغیر دلیل کے بول رہا ہوں. نہیں کیا, آپ نے کہا ہے. میں نے صرف یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف سے بغیر دلیل کے بات آئی, آپ نے مان لی, لیکن میری طرف سے حدیث بھی آپ کو برداشت نہیں. میں نے یہ پکڑا تھا, آج انہوں نے آپ کو پکڑ لیا. نہیں پکڑا, یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. آگے چلتے ہیں, آج بھی وہی پکڑے بیٹھے. اچھا چلیں بھائی, ٹویٹر پہ سوال ہے, ٹویٹر پہ بیوی اور بچوں کے نصیب سے رزق ہوتا ہے کہ نہیں اللہ بس آپ, یہ ٹویٹر پہ سوال ہے. جی, اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق جو بھی آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے, اللہ نے رکھا ہے. لیکن یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر زیادہ ہوں گے تو زیادہ رزق ہوگا. یہ کچھ کہاوتیں جو مشہور ہیں کہ جی وہ حدیث شریف کے مطابق نکاح کے بعد غنی ہو جانے کا ثبوت بھی ہے کہ فقیر ہے تو غنی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کر دے گا. لیکن یہ کسی کے لیے خاص طور پہ منحوس کہنا یا سمجھنا یہ منع ہے, وہ نہ کہا جائے. بیٹا بھی, بیٹی ہو, بیوی ہو, ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برکت ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ نصیب اس کے نصیب کا مل رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے خاص کسی ایک کو کر دوں اور باقی کو نیگلیکٹ کر دوں. ہماری شادیاں تو برکت والی رہی نہیں نا. شادی میں جب تک ڈانس نہیں ہوگا, میوزک نہیں ہوگا, اس پہ بات اسراف نہیں ہوگا. یہ ذرا دیکھیے, آپ اچھی بات ہے, اس پہ سب کرے بات. آپ شادی کے رسومات پر گفتگو کرنا لازمی اس لیے کہ جس طرح سے ناچ گانے شادی میں, رمضان کی فوراً بعد شادیاں شروع حضور اکرم نے فرمایا النکاح من سنتی, ہم سنت حضور اکرم کو زندہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں گناہ کی محفلیں سجا رہے ہیں, اور نامحرموں کے سامنے سارا حرام کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک تو تذکر دینا چاہیے, دوسرا یہ کہ شادی میں جب بفے کھانا کھلتا ہے تو اس طرح سے کھانے پہ چپٹ کر اٹھا کے لاتے ہیں کہ اگر بعد میں آپ دیکھیں یہ اسراف ہے, یہ گناہ ہے, یہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ اسراف ہے, یہ گناہ ہے, اور اس کی وجہ سے برکتیں چلی جاتی. اور آج کل تیسرا پوائنٹ بھی عرض کرتا ہے چلو بزرگوار کی سے معذرت کے ساتھ کہ بفے کے وہ آتے ہیں افطار بفے, انسان افطار کے بعد زیادہ کھا ہی نہیں سکتا ہے.
وہ اشتہار دے کے آپ کی اشتہا کو بڑھاتے ہیں، اور جب آپ پلیٹوں میں لے کر بیٹھتے ہیں لوگوں نے، میں تو افطار بفے میں نہیں جاتا، لیکن جو لوگوں نے دیکھا اتنا اسراف ہوتا ہے، اس سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے اس میں میرا ذکر کیوں کیا بھائی جان؟ اب برا نہیں مانے گا، میں نے کب بفے میں نے کب بفے مفتی صاحب اس میں ذرا کلام فرمائیے، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ موضوع ہے، سب اصلاح کریں، کیونکہ یہ مہینہ شوال کا جب آئے گا شادیاں ہوں گی، وہی سب کچھ ہوگا، وہی لوگ سنتے تو ہیں لیکن عمل بھی تو کریں نا۔ آپ ویسے سب نیک بنتے ہیں، ہم سب نیک بنتے ہیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے جو ہم لوگ شادیوں میں کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اس بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میرا رب عز و جل ہمیں یہ اختیار عطا فرماتا ہے کہ تم شادیاں کرو اپنی پسند سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، 2 3 3 4 4 شادیاں کرو۔ اب اتنا اللہ رب العزت نے اختیار دینے کے بعد، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سب شادیاں ہوتی ہے ارینج میرج۔ ہمارے ہاں جو یہ گمراہی کے رستے شروع ہوئے، رسم و رواج غلط جو پڑے، اس میں بڑا انٹرنیشنل لیول پر ہمیں فیسلیٹیٹ کیا گیا، پیکیجز، رات بھر باتیں کرو، پھر وہ گمراہی کے رستے، پھر وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر لوگ بھاگ جاتے ہیں، پھر اگر کرتے بھی ہیں تو انڈیا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب تو ویڈیو کالز ہوتی ہے، ویڈیو کالز، ایک تو پہلے ہوتی تھی، اب تو ویڈیو پہ دیکھ سک کے بات کر سکتے ہاں، ہیں۔ یہ جو گناہوں کے رستے کھولتے ہیں، اس کے بعد پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے، ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور پھر اس کے اندر وہ سارے رسم و رواج جو ہندوازم میں، ان کے مذہب میں، کیونکہ ہم پاکستان انڈیا کے بالکل ساتھ ہے، پڑوس میں ہے، جو رسم و رواج وہاں ہو رہے ہیں، ان کی فلموں میں دکھائے جا رہے ہیں، ان کے ٹی وی چینل سے سکھائے جا رہے ہیں، وہ سب ہم لوگ فوری لیتے ہیں، اور بس تھوڑا سا کام یہ کرتے ہیں کہ برکت کے لیے شروع شادی ہو رہی ہے جی ایک قرآن خوانی کر لیتے ہیں تاکہ رسمن پتہ چل جائے، یا میلاد کر لیا ہم نے۔ اور اس کے میلاد کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی میلاد کے فوراً بعد اگلے دن بڑے اہتمام سے فنکشن، اگلے دن نہیں، میلاد کی فوراً بعد ہی ہو جاتا ہے، اسی دن ہو جاتا ہے۔ یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کے 1 گھنٹے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ مہندی کے اوپر میرے کو ایک حدیث یاد آ رہی ہے، مہندی کی رسم بہت زیادہ وہ ہے، مہندی ایک بہت بڑا ناسور اس حوالے سے، مایوں، اچھا یہ آدمی بھی مہندی اور مائیوں میں بیٹھتا ہے، جی پیلے کپڑے پہننے شروع کر دیں۔ وہ آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، حالانکہ میں 30 رمضان کو کسی وجہ سے پہنتا ہوں۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کے بارے میں اطلاع آئی کہ اس نے مہندی لگائی، بلایا گیا، حالانکہ وہ شی میل تھا، مخنث تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شہر بدر کر دیا کہ تم نے کیوں مہندی لگائی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تم نے کیوں لگائی۔ آج یہ مرد جو ہے وہ مہندیاں لگا کے ڈیزائن بنا کر پھر وہ نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بے حیائی کے کام، ناچ گانا شادی سے پہلے دولہا دلہن کا سب کے سامنے، اور پھر جتنے، اور بعض شادیوں میں دلہا دلہن خود رقص کر رہے ہیں، خود یہ بھی شادیاں ہیں۔ یہ اسحاق عالم صاحب، یہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، آپ چاہتے ہیں ایسی باتیں ہوا کریں، آپ تو مجھے بار ترغیب دلاتے ہیں۔ ایک کریکشن، صرف ایک آپ کی بات سے پہلے، مرد حضرات مہندی بالوں میں لگا سکتے ہیں، مگر وہ تو کہہ رہے ہیں بس وہ اتنی وضاحت جو ہے۔ ویسے ان کا پسندیدہ موضوع کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب یہ محفل سجاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان پر توجہ یہ فرماتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال کے ٹرانسمیشن میں بھی اس پر ہم سب نے مل کر بڑی تفصیلی اس پر بات ہوئی تھی۔ تو جہاں تک میں دیکھتا ہوں شادی بیاہ میں ڈاکٹر صاحب سوائے نکاح کے اس عمل کے، جو کہ ایک قاضی صاحب مولوی صاحب آتے ہیں نکاح بڑھانے کے لیے، سوائے نکاح کے اس عمل کے پوری شادی میں ولیمے میں کوئی بھی عمل مسنون نظر نہیں آتا۔ نہ وہ شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے، نہ وہ بچی کی رخصتی سنت کے مطابق ہو رہی ہے، نہ وہ ولیمہ سنت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کی ساری رسمیں ہم وہاں کرنی شروع کر دیتے ہیں،
اور جب ان کو منع کیا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک بچی ہے اس پر تو ہمیں کرنے دیا جائے، اور جب وہ ایک ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ چلیں یہ پہلی میں ہوا تھا اس میں نہ ہو تو یہ ناراض ہو جائے گی، پھر اس میں بھی کرنے دیا جائے، اور کچھ رہ گیا تھا تو اس میں پورا کر لیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے لیے باقاعدہ لوگوں سے کچھ آپ سے ادھر سے لون وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یہ جو بچے اور بچی کے والد ہوتے ہیں یہ اپنے ان مقروضوں سے آنکھیں چراتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی رسموں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اخروی اعتبار سے تو تباہ کیا ہی کیا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے اپنے آپ کو کافی حد تک تباہ کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کے بھی مقروض ہو گئے، ہم اللہ کے سامنے بھی شرمندہ، ہم مخلوق کے سامنے بھی شرمندہ، سوائے اس کے کہ صرف اور صرف اپنی اس بچی کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری حرکتیں ہم نے کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات آئی تھی برکت کی، کہ سب سے زیادہ برکت اسی شادی میں ہوتی ہے جس میں مشقت کم سے کم، جہاں مشقتیں بڑھتی ہیں وہاں شادیوں کے اندر سے برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں سنت کے مطابق نیک عمل کر لینا، یہی آپ کی روزی میں برکتوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ قاری خلیمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ اچھی گفتگو سب نے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، یہ بھی فضول خرچی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے جس کے لیے ولیمہ کرنے والے قرض اٹھا کے ولیمے کرتے ہیں کہ ہم نے مالداروں کو بلایا ہے تو ان کے لحاظ سے جگہ بھی ویسی بک کرانی ہے، اسٹیٹس ویسا شو کرنا ہے، اور غریبوں کو بالکل بھی نہیں بلانا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریب مدعو نہ ہوں، صرف امیر لوگ مدعو ہوں، وہ بدترین کھانا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اس کھانے کو بدترین کہہ رہے ہیں تو بدترین کھانے میں برکت آئے گی کہاں سے؟ جب اللہ کا حبیب اسے بدترین کہہ رہا ہے تو برکت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ڈاکٹر صاحب، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ مثلا ویڈیو والے کو بلایا، دلہن گاڑی سے کیسے نکلی، جو دلہن سجی ہی دولہا کے لیے اس نے ابھی نہیں دیکھا ہے، ویڈیو والے نے دیکھ لیا، پہلے ویڈیو والا پہلے دیکھتا ہے۔ اس سے بدتر مثال دوں، ایک منٹ ٹھہریے گا، دلہن کو فوٹوگرافرز کے ساتھ اکیلے کمرے میں رکھا جاتا ہے کہ وہ شو فوٹو سیشن ہو، اللہ اور رسول کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آپ فرمائیے۔ وہ کس طرح گاڑی سے اتر رہی ہے، کس طرح سٹیج پہ چڑھ رہی ہے، کس طرح بیٹھ رہی ہے، سہیلیوں سے باتیں کیسے کر رہی ہے، سارا کچھ فلمایا جا رہا ہے۔ اب اس ویڈیو والے کو 60-70 ہزار روپیہ پیسہ بھی جو طے ہوا وہ بھی دیتے ہیں، دلہن بھی دکھاتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں اگر 15 دن بعد جب شادی ہو گئی، 15 دن بعد وہ ویڈیو والا اگر دوبارہ آ جائے اسی گھر میں اور کہے کہ میں 60-70 ہزار روپیہ تمہیں دیتا ہوں، ذرا دلہن کو بولو جلدی سے تیار ہو جا، میں مووی بنانے والا ہوں، تو وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اس وقت اس کی غیرت جاگتی ہے۔ تو اب 15 دن پہلے اس کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ بات تو وہی ہے، اب وہ پیسے بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ یہ بھی اگر کہے میں 10,000 روپیہ دوں گا، دلہن کو جلدی سے تیار کرو، میں مووی بناؤں گا، مجھے کسی کو دینی ہے، تو اس وقت اس کی غیرت جاگے گی۔ بہت دور تک سوچتے ہیں۔ نہیں، اصل میں دوستی آپ سے ہے نا، دوستی آپ سے ہے، اور 14-15 سال سے ہے، 15 سال تو یہ دوستی رنگ تو لائے گی نا انشاءاللہ۔ لیکن بہت اہم نقطہ ہے یہ جو ہم تیار کر کے پہلے دکھا دیتے ہیں، بڑا ہے۔ آپ کو کروا رہا ہوں بھائی، سوال کروا رہا ہوں، ایک وقفہ لے لیجیے۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ انڈیا میرے خیال ہے اردو میں بھی مستعمل ہے وہ جملہ کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، اس کے پس سہاگن وہ جو پیا من بھائے، ہاں وہ بھی، اور یہ بھی کہ جسے پیا چاہے۔ تو دلہن کو انڈیا میں سجا کے ایسا بٹھایا گیا تو اس کی سہیلیاں آ کے ماشاءاللہ تو زیور ایسا لگ رہا ہے جیسے بنا ہی تیرے لیے تھا، سبحان اللہ، سوٹ کیا جچ رہا ہے، تو حور لگ رہی ہے۔ وہ چپ کر کے افسردہ بیٹھی ہے۔ اس کی اماں اس کے پاس آتی ہے، اسے کہتی ہے بیٹیا اگر تو اور کچھ نہیں کر رہی تو کم از کم مسکرا کے شکریہ ہی ادا کر دے، وہ تیری تعریف ہی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اس دلہن نے کہا امی یہ ساری دنیا بھی میری تعریف کرے، مجھے کیا فائدہ جب تک شوہر نہ کرے، جس کے لیے میں سجی ہوں جب تک وہ تعریف نہ کرے۔ کالرز بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حاضرین بھی ہیں، تو پہلے ہم حاضرین سے سوال کر دیں۔ عبدالوہاب صاحب کیا کریں؟
اچھا تو بتا تو دیا کرو, آپ تو ایک دم کھجوریں تو کھا لی نا بھائی, اب تو منہ سے کچھ تو بول دو. ہاں جی ہاں کال لے لیتے ہیں, مگر میں پہلے ٹویٹر کا سوال لے لیتا ہوں. کیا بیوہ عورت جو ابھی عدت میں ہے وہ کسی ضروری کام سے باہر نکل سکتی ہے کوکب صاحب؟ جی اس حوالے سے شریعت کے احکام یہ ہیں جی کہ 130 دن جی 4 مہینے 10 دن جی شوہر کی وفات کے بعد عدت ہے. ہاں اگر عورت کا کوئی بھی نہیں ہے, جی نہ کھلانے والا نہ لانے والا, وہ تنہا رہ رہی ہے, کوئی اس کی خدمت کے لیے بھی نہیں, نہ وہ رکھ سکتی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو مجبوراً نکلنا پڑے تو دن کی روشنی میں نکلے اور دن کی روشنی میں واپس آ جائے, بغیر مجبوری کے نہ نکلے. کیونکہ شریعت نے یہ جو ٹائم دیا ہے اس میں کچھ طبی فائدے بھی ہیں, کچھ اخلاقی بھی ہیں, کچھ ایمانی بھی ہیں, کچھ حیا کے تقاضے بھی ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ بغیر مجبوری کے نہ نکلے, اگر نکلنا پڑے تو دن کی روشنی میں جائے اور دن کی روشنی میں واپس آ جائے, لیکن بناؤ سنگار سے الگ رہے. اچھا ایک سوال ٹویٹر پر, اس پر بحث بھی چل رہی ہے 3-4 لوگوں کے درمیان. انہوں نے پھر کسی نے ان کو نیچے گالیاں بھی دینی شروع کر دیں, آپس میں بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک تو اتنی گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو, تو سوال یہ ہے کہ اس نے پوچھا, بہت اہم سوال ہے, بچی ہے کوئی, وجیہہ عمیر نام ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ عامر بھائی جو مسلمان ہو کر اپنی مرضی چلائے کہ جی میں تو اس چیز کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا, جیسے کہ وہ یہ کہتا ہے بھئی میں, اب یہ بات میں کیسے کہہ دوں, بہرحال وہ یہ کہتا ہے نقل کفر نباشت, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم کو آخری نبی نہیں مانتا, بس میں مگر میں مسلمان ہوں. تو کیا اس کا ہمیں سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شرعی حکمران نہیں ہے جی, نہ ہی کوئی شرعی عدالت ایسی ہے جو ان چیزوں پہ گرفت کرے. وہ مادر پدر شترے بے مہار, جو ہے نا اونٹ جس کی کوئی مہار نہیں ہے, چھوڑا ہوا ہے اس طرح معاشرے کو. وزیر اعظم کو, قیادت کو کچھ کہہ دیں گے تو فوراً حرکت میں آئے گا. ناموس رسالت کے لیے یہ باتیں نہیں آتی ہیں ان کو. ایسا شخص جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, ایک مرتبہ جانچ لیا جائے کہ ذہنی توازن کا مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح ہو سکتا ہے پاگل ہو, اگر کوئی وہ دیکھ لیا جائے, لیکن اس کو بھی بند کیا جائے گا, کھلا نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ بکواس کرتا پھرے. لیکن وہ اگر اور کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے شدید سزا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, اس کے لیے شدید سزا رکھی جائے تاکہ وہ نظام نہ بگاڑے. پہلا جواب جو دیا اس پہ ایک اور کہ میں اگر آپ کی اجازت ان سے اس پہ پوچھ لوں. قاری صاحب یہ بیوہ عورت کا مسئلہ تو بتا دیں, لیکن اگر بچوں کے علاوہ اس کا کوئی کفیل ہی نہ ہو, مطلب وہی ہو بس, پھر وہ کیا کرے, پھر بچوں کو کیسے پالے, مطلب بالکل الگ تھلگ ہو گئی ہے. پہلی بات تو ان کو سوال میں یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میری کچھ مجبوری ہے, لیکن اس مجبوری کی انہوں نے وضاحت ابھی کی اچھا کہ میرے گھر میں کوئی کفیل ہی نہیں ہے. ہاں, تو اس کے لیے جو حضرت اکاڑوی صاحب نے فرمایا بالکل بجا فرمایا. وہ صبح اپنے کام کاج کو بھی جا سکتی ہے, کما بھی سکتی ہے, دوسروں کے گھروں کے برتن بھی مان سکتی ہے, لیکن رات کو اسی گھر میں آ کر کے ٹھہرے گی جس گھر میں اس کا خاوند فوت ہوا ہے. عدت کے دن وہیں پوری کرے گی, اپنی ضرورت کے سارے کام وہ کر سکتی ہے اگر اس کا اور کوئی کرنے والا نہیں ہے تو. صحیح. اعتکاف کے دوران جو قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں کیا وہ مرحومین کو بخشے جا سکتے ہیں؟ عابد عمر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عدت میں ہی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. عدت چاہے وہ طلاق ثلاثہ کے بعد ہو یا شوہر کے مرنے کے بعد ہو, ان دونوں عدتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ بناؤ سنگھار سے دور رہے, بالکل بھی زیب و زینت نہ کرے, اس کو عدت کہتے ہیں. دوسرا, وہ مخصوص پیریڈ جو عدت کا ہے اس میں وہ شادی نہیں کر سکتی. یہ دو چیزیں اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ عدت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ اب اعتکاف کی طرح پردے باندھے اور پھر اس کمرے میں بیٹھ گئی, اب باہر نہیں نکل سکتی. ایسا نہیں ہے.
جہاں آپ کو ضرورت ہے بلا ضرورت آپ نہیں جا سکتی، ضرورت کے تحت آپ جا سکتی ہیں. بناؤ سنگھار اور نکاح سے آپ دور رہیں گی جو مدت ہے وہ. میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ کوئی محمد وسیم صاحب ہے، وہ ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ کون ہے بھائی محمد وسیم صاحب؟ تو آپ پلیز جواب نہ دیں، آپ کے سارے جواب الٹے اس میں پڑھ رہا ہوں. یہ علماء سے پوچھ رہے ہیں لوگ، وہ نیچے اسی میں کوئی محمد وسیم آگے سارے جواب دے رہے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کریں، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ یوٹیوب پہ اس نے اپنا چینل کھولا ہوا نہیں، وہ صاحب کوئی اور ہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جی کالز دے دیں ذرا. السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب سے پہلے تو رمضان کی مبارکباد. بہت بہت شکریہ. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں وسوسوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، دھیان بھٹ جاتا ہے اور بعد میں بڑی گلٹی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. نماز میں وسوسے کوکب صاحب. وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں لگ جانا بری بات. اگر یہ تنہا نماز پڑھ رہی ہیں، توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں گی، وسوسوں سے نکل جائیں گی. ہلکی سی آواز بڑھا لیں گی تو وسوسوں سے نکل جائیں گی. وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، لیکن وسوسے میں پھر کھو گئے تو آپ وہ جتنا اس کو بڑھاتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا سارا وہ خشوع و خضوع جو کیفیت چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو نماز کے علاوہ وسوسے آتے ہیں تو کثرت سے لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ویسے بھی جنت کے خزانوں میں سے چابیوں میں سے ایک چابی بھی ہے اور اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو پھر اور کون سی چیز رہ جائے گی. بالکل صحیح. وسوسوں کے حوالے سے صرف ایک بات کہ وسوسے اسی کو آئیں گے جو ایمان والا ہوگا، کیونکہ شیطان اسی کا ایمان نکالنا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا چور اس کے پاس جائے گا جو مال والا ہے، کنگال کے پاس نہیں جائے گا. تو ایمان والے کو ہی وسوسے آتے ہیں تاکہ اس کو کسی طرح بہکائیں، راہ راست سے ہٹائیں. تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو وسوسے کیا آنے ہیں. تو وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، اس میں لگ جانا. تو یہ کثرت سے لاحول پڑھیں، توجہ سے نماز پڑھیں انشاءاللہ. باقی قبولیت اللہ تعالیٰ. ہاں. وسوسے آنا جیسے حضرت نے کہا انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، وسوسے آ جاتے ہیں اور ہم اگر اس کو نکالنے کی نماز میں کوشش کریں گے تو وہ ہم اور وسوسوں میں الجھتے چلے جائیں گے. البتہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق یہ فرمایا کہ بائیں کندھے کی طرف نماز کی حالت میں بائیں کندھے کی طرف تھو 3 دفعہ کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنن نسائی کی روایت. لیکن تھوکے نہیں تھے، تھوکے نہیں، ہاں وہی تھتکارے جسے تھتکار نہ کہتے ہیں. یہ برا خواب دیکھنے پر تھتکارے، تھوکے نہیں. یہ اللہ کے نبی نے اس کا حل بتایا. اور خود اللہ کے رسول ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے ہی جیسے سلام پھیرا آپ فوراً تیزی سے اپنے گھر اٹھ کے چلے گئے. اور وہ جو تسبیحات آپ بیٹھ کر پڑھتے یا صحابہ کرام سے کبھی آپ گفتگو فرماتے وہ نہیں فرمائے. صحابہ اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ جو تیزی سے آپ گئے ہیں اور یہ بالکل آج ایک عجیب آپ نے عمل کیا جو اس سے پہلے آپ معمول میں نہیں تھے، آپ کے معمول میں. تو آپ بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے. واقعی اللہ کے رسول تشریف لائے. آپ گھر سے جب لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک پٹلیا کہہ لیں یا چھوٹی سی تھیلی کہہ لیں، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے فرمایا رات کسی نے اشرفیاں دی تھی، میں نے اسے رکھ چھوڑا کہ بھی صبح ساتھی آئیں گے ان میں ضرورت مندوں میں تقسیم کروں گا، لیکن میں صبح مسجد میں لانا بھول گیا. پوری نماز میں میرا ذہن انہی اشرفیوں کی طرف گھومتا رہا. اس تھیلی نے گویا میری نماز میں میرے خیال کو متوجہ کیا. صحیح. تو امام الانبیاء جیسی ہستی بھی اگر آپ کا ذہن بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ نے اس نماز کو نہیں لوٹایا، اسی کو آپ نے برقرار رکھا. اور اسی طرح امت کو بھی اس کا ایک حل بتایا کہ اس طرح اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کر لو. تو وسوسے آ جائیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک. بس ہم اس میں لگے نہ رہیں. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بلال حسین بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جناب بلال صاحب. بھائی جس کو شوگر ہو وہ کیا روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی ہدیہ دے کے کسی کو رکھوا سکتا ہے؟
ये मेरा सवाल है। सही बात। डॉक्टर वैसे साहब किसी ने सिर्फ पूछा एक था बड़े जुमला जी उन्होंने कहा हुजूर के बहुत से आमाल तालीम उम्मत के लिए हैं, वहाँ हम ये कहने कि उन जैसी हस्ती को भी ये चीज़ परेशान कर सकती है, ये मेरे थोड़ा बियॉन्ड है ये बात। मैं इस हवाले से इतना ही कहूँगा कि उनकी बहुत सी बातें तालीम उम्मत के लिए, लेकिन ये कहना कि हम उनको भी उसी दर्जे में ले आएँ, ये हमारा चलिए आप सही बात अल्फाज में एहतियात जरूरी है। जी। वो दोबारा बता दें क्या शुगर के मरीज, रोज़ा रखने का। हाँ बता दें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका हल मौजूद है। फरमाया वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, कि तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र में हो तो इसकी गिनती बाकी दिनों में पूरी करें। अगर ये बाद में इनकी शुगर स्टेबल हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो रोज़ा रखें, बहुत अच्छा है। और अगर इनकी शुगर इनको ऐसी परेशान करती है कि बग़ैर मतलब ये खाए पिए थोड़ी देर भी नहीं गुजार सकते, तो फिर इनको फ़िदिया देना चाहिए। ये इनकी उम्र पर, उनकी बीमारी पर डिपेंड करता है। सही। अमूमन डॉक्टर तो रोज़े को शुगर का इलाज कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल कहते हैं। वो किस स्टेज पर है वो मगर शुरू में कहते हैं, स्टेज की बात होती है, लेकिन वैसे इलाज कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मगर मेरे साथ तो लोग शरारत करते हैं। मुझे किसी ने भेजा, अगर किसी को शुगर हो तो क्या वो चीनी लड़की से शादी कर सकता है? अंदाज़ा करें। शुगर हो अगर तो कि चीनी लड़की से शादी कर सकते तो हैं? चीनी और उसने शुगर और चीनी को मिला दिया, छेड़ते हैं मेरे साथ। कह रहे सवाल करें आप। कितना खाली टाइम है इनके पास? बहुत टाइम है भाई। जी भाई आखिरी सवाल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ये सवाल है कि अगर रोज़े की हालत में जो है ना अक्सर लोग होंठों को जल्द काटते हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल? किसको काटते हैं? होंठों की। होंठों को काटते हैं? अच्छा होंठों की जिल्द की, मैंने कहा औरतों को काटते हैं। होंठों की जल्द, होंठों की जिल्द काटते हैं। मैं कौन सा आदम खोर आ गया यहाँ पर। जी होंठों की जिल्द काटते हैं। अगर उसमें खून निकल आए, मसलन वो पपड़ी बन जाती है, वो अगर खाल से उतारता है और खून निकल आए और वो खून थूक में चला जाए और हलक से उतरेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो वो एहतियात करे, उस पर सिर्फ ज़बान तर फेर लिया करे या वैसे पानी लगा ले, लेकिन उसको लाजमी बात है खींचेगा तो खून निकलने का ख़तरा है। और वो खून अगर उसकी ज़बान में और थूक में मिला और फिर वो उतरा तो वो रोज़े को तोड़ देगा। अच्छा नहाने के बाद फ़ौरन नमाज बग़ैर रोज़े की पढ़ सकते हैं? बग़ैर रोज़ा रखे, मतलब ये है कि रोज़ा भी रखा नहीं है, मतलब नियत नहीं की उसकी, और नहा लिए और नमाज पढ़ ली फ़ौरन, क्योंकि फजर का वक्त हो गया। मैं सवाल नहीं समझ। मैं समझाता हूँ। असल में नहाना समझ रहे होंगे आप। नहाना एक है, वो एक नहाना है, यानी वो नहाना है, वाजिब गुस्ल है। उस नहाने के बाद वो बस उन्हें रोज़ा रखना था और फ़ौरन वक्त हो गया था तो उन्होंने नहा के फजर पढ़ ली, मतलब सारी वारी नहीं खाई। जी फ़र्ज़ी जो रमज़ान के रोज़े हैं, ये अगर किसी वजह से सहरी छूट भी गई है तो वो फजर से पहले जो नियत करेगा सुबह सादिक के वक्त, बिल्कुल उसका रोज़ा होगा और ऐसे ही उसको करना चाहिए। ठीक। हाँ अगर नफली रोज़ा है तो वो तो ये है कि जी आज सहरी नहीं गई, चलो कल रख लेंगे। ठीक, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल से। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा डॉक्टर खौकम नूरानी उकाड़वी साहब। आज वालिद साहब के बिला का यौम विलादत 2 रमज़ान। जी जी जी, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। मैंने कहा जिक्र नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद करे। बड़े अजीम हस्ती थे और हमसे तो उनसे बड़ी निस्बत थी, बहुत प्यार था। अल्लाह ताला उनकी दरजात बुलंद फरमाए। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप एक ख़ास जुमला आखिर में कहते हैं, वो अपने लिए कहते हैं। जी मुझसे कहीं भी गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। जनाब अली मोहम्मद इरशाद साहब आपका शुक्रिया। कारी साहब आपने रुकेस पे रुके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत है। और जनाब छीपा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, यही हमारी रमज़ान की खुसूसी नशरियात इख्तिताम पजीर होती है बशर्ते ज़िंदगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी, सांसों में यही रवानी रही, तो मिलते हैं आपसे सहर में रमज़ान नशरियात में। लेकिन आलिम ऐसे नहीं चलेगा का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, मतलब जुल्म है, जुल्म। 11 बजे ऐसे नहीं चलेगा करो, वो 12 बजे ख़त्म हो, उसके 2 घंटे बाद फिर रमज़ान ट्रांसमिशन करो, फिर उसके बाद 3-4 घंटे सो जाओ, फिर सुबह उठ के यहाँ पर आ जाओ। या अल्लाह रहम फरमा मुझ पे। तो मैं बस गुजारिश अल्लाह ताला से यही करूँगा और आप सबसे भी दुआओं की गुजारिश करूँगा। रुखसत की इजाज़त देता हूँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे 11 बजे, ऐसे नहीं चलेगा मैं, फिर मिलते हैं आपसे 2 बजे सहर की नशरियात में, फिर हम सो जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे इफ्तार में नशरियात में। अल्लाह हाफ़िज़।